جب وہاں کسی نے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا جی یہاں ایک عورت نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ زیور رکھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھایا. پورا دن وہ گاڑی کھڑی رہی اکیلی، زیور پڑا رہا، کسی نے اٹھایا نہیں بونٹ پہ. تو اس نے کہا میں نے 2017 میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی. 2017 میں وہ جو ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی نا، اس نے مجھے اپنے موبائل نکال کے نا فیوریٹس دکھائے گا، یہ دیکھیں فیوریٹس. ان فیوریٹس میں آپ کی یہ ویڈیو میں نے رکھی ہوئی ہے. مشرف کا زمانہ تھا، مشرف کا. ہم آپ کو اجتماع کی اجازت دیں گے کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ آپ جو اجتماع کر رہے ہیں ہم مجبور ہیں. ہم آپ کو کہتے تو کچھ نہیں، لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. تو حاجی صاحب نے کیا جواب دیا؟ حاجی صاحب نے جواب کیا دیا؟ حاجی صاحب نے کہا کہ اجازت تو آپ تب دیں جو ہم آپ سے اجازت مانگیں. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. یہ ختم ہونا ہے، اس میں جو بنا ہے اس میں ختم ہونا ہے. جو پیدا ہوا ہے اس کو موت آئے. جو بھی کچھ دنیا میں بنا ہوا ہے اس نے ایک دن سب میں فنا ہونا ہے. کب ہونا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہونا ضرور ہے، اس نے ختم ہونا ہے. لیکن انسان کی زندگی تو اپنے سے منسلک ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا اور کون کیا کر رہا ہے یہ تو نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے. میرا مسئلہ تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ جس وقت انسان کی یا میری جس دن موت آئے گی میرے لیے تو قیامت آ گئی، ختم ہو گئی. اور میرے لیے معاملہ میری طرف سے قیامت آ جائے یا کل جائے یا 1000 سال بعد یا 1,00,000 سال، مجھے کیا، میری زندگی کا مقصد جو ہے موت تک ہے، بس اس کے بعد میری تاریخ. سمجھنے کی بات دنیا میں یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یہاں جب ختم ہوتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. یہ بات سب سے امپورٹنٹ بات دنیا میں سے، مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کروں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں جو آیا ہوں دنیا میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ میں دنیا میں ایک دم پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہوں اور پھر ایک دم پتہ نہیں کہاں چلا جاؤں گا اور پھر کبھی بھی نہیں آؤں گا. کتنے لوگ مجھ سے پہلے آئے تھے، کتنے چلے گئے، آج ان کے نام و نشان مٹ گئے، قبریں ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں کسی کو کون. کئی کچھ چند لوگ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ تھے، ورنہ باقی کا تو پتہ بھی کوئی. حتیٰ کہ انبیاء کا نہیں پتا. کتنے چند نبیوں کے نام آتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کا تشریف لائے ہیں، اس کے تو کنفرم ہے 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کتنوں کے نام جانتے ہیں، کتنوں کا نام کا ہوتا ہے. انبیاء کا پتہ مجھے تو ہمارا کا پتہ ہونا ہے. تو مجھے یہاں کیا کرنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ، اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ مجھے یاد رہے. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. یہ بار بار یاد کرنے کی بات ہے. دنیا میں نفع اور نقصان دینے والا اللہ ہے، دنیا میں عزت ذلت دینے والا اللہ ہے، روزی بڑھانے والا روزی گھٹانے والا اللہ ہے. یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے، مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. جو اللہ چاہے کہ دنیا میں وہ ہوگا. آج سے پہلے بھی وہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوا، آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، تو آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کے چاہنے سے ہوگا. یہ بات اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یقین کرو اگر یہ بات اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے نا، یہ بات اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے. سمجھانا کیسے ہے؟ ایسی محفلوں میں بیٹھنا جا کے جہاں یہ بات ہو رہی ہے، ایسے لوگوں سے ملنا جو یہ بات کر رہے ہیں. یہ جب اس کو ملنا لوگوں سے چھوڑ دیں گے، بات کرنا چھوڑ دیں گے، بات سننا چھوڑ دیں گے، تو یہ اتنے غیر محسوس
طریقے سے یہ بات زندگی سے نکل جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو گیا، اس کی زندگی کا مقصد اور بن جاتا ہے اور وہ اور باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس کی گفتگو ہی یار دوسرے سننے والا پتہ چلتا ہے، جو ملنے والے جاننے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کل اور گلا کرتا سی آج وہ گلا اور کرتا ہے، لوگوں کو چلتا ہے۔ جس طرح عمر کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہوتا ہے، عمر کا گھٹنا بڑھنا، یہ انسان خود نہیں بڑھ سکتا، وہ روز دیکھ رہا اپنے آپ کو ایک ہی طرح کا، وہ جو 10 سال بعد دیکھتا ہے کافی فرق پہ گیا، جو 20 سال بعد دیکھتا ہے تو سارے ہی سفید ہو گئے، اور جو 30 سال بعد دیکھتا ہے کہتے ہیں وہ اٹھ نہیں سکتے، اس کو وہ اپنے طرف سے وہی ہوتا ہے، اس کی دل اسی طرح جوان، اسی طرح اس کی خواہشات، اسی طرح جذبات، لیکن کالی ختم۔ اس کو یاد اگر یاد نہیں کرائے گے نا تو مجھے یاد ہے ہمارے بلال پارک میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، بہت میٹھے آدمی تھے، اب وہ بزرگ بھی بس اصل لوگ چلے گئے دنیا سے، اصل آہستہ آہستہ دنیا سے 1 نمبر مال جا رہا ہے، 2 نمبر مال بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا لوگ تھے یقین کرو، ہمیں پتہ نہیں، آج شاید آپ ہمارے بعد جو آئیں گے لوگ ہمیں کہا کریں گے یار اچھے لوگ ہوتے ہیں، آگے گراوٹ آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، میں ان کا نام بھی بھول گیا، بڑے نورانی چہرہ تھا، بڑا نور والا چہرہ تھا، بہت سفید وائٹ سب دیکھتے جیسے لگتا ہے جیسے ابھی انہوں نے فیشن کرا کے آئے تھے، اتنے وہ خوبصورت تھے، کیا ہوتا فیشن کیا ہوتا ہے، لیکن نور تھا چہرے۔ تو میں ایک دفعہ گیا بلال پارک، کچھ کیونکہ ہر جمعرات جایا کرتے تھے، ہم منگل جایا کرتے تھے، تو میں کوئی مہینہ کہیں ملک سے باہر گیا، تو مہینے کے بعد گیا تو مجھے بھائی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کتنے سو، میں کہا جی میں ملک سے باہر گیا تھا اس لیے یار، اچھا کوئی بات نہیں، ایتھے آندے جاندے رہا کرو، ایتھے آندے جاندے رہا کرو، نہیں تے ہور گلاں کریا کرو گے، نہیں تے اور کرنا۔ اب انہوں نے تو بات کہہ دی، میں نے سن لی، میں نے بات سوچنے لگی کیا کہہ رہے تھے، کیا مطلب ہے ان کا؟ پھر میں نے سوچا کتنا ضروری ہے یہ بات سننا، ایسے مجلسوں میں بیٹھنا، ورنہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کیا باتیں شروع کر دی اس نے۔ اب میں پچھلے کوئی 2-3 جمعے سے یہاں نہیں تھا، میں دبئی میں گیا ہوا تھا، تو دبئی میں کسی ویزے کے لیے کسی نے دوست نے کہا کہ آپ کا ویزا یہاں پکا لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کا آنا جانا رہے، تو دبئی میں بڑی ضرورت ہے لوگوں کو، تو آپ یہاں آیا کریں۔ میں کہا اچھا انشاءاللہ آیا کریں، تو ویزے کے لیے آج لگتا ہے کل لگتا ہے، تو اس میں 3 جمعے لگے، تو کافی یعنی مجھے 22-24 دن وہاں رہنے کا اتفاق ہوا، تو میں اس کو آبزرو کرتا رہا، لوگ بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اللہ کا شکر ہے جہاں بھی جائیں گے ہمیں تو کام آتے ہیں، ہم نے دگنی باتیں کرنی ہوتی، وہ کہتے ہیں اور گلا کر دیں، تجھے اور گلا کر دیں۔ اب چونکہ بات کرتے کرتے 30 سال گزر گئے ہیں، تو زیادہ وہاں اللہ نے بات کرائی جاتا تھا، تو وہاں میں آبزرو کرتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں انہوں نے بے حیائی کی تو حد کر دی، وہ تو حد ہی ہوگی، یعنی کوئی احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ لیکن ایک جو چیز میں پازیٹیو دیکھ کے آیا، پازیٹیو چیز کیا تھی؟ پازیٹیو چیز یہ تھی کہ وہاں عمل قائم کر دیا انہوں نے۔ عمل کس لیول کا ہے کہ ہر کسی کی ہر چیز محفوظ ہے وہاں۔ کیونکہ میں جب پہلے دن گیا ہوں نا یہاں سے، تو جب پہلے دفعہ میں مسجد میں گیا وہاں، تو میں نے جوتا اپنا اٹھا کے کہیں رکھنے کی کوشش کی، تو مجھے کسی نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟
ٹھیک ہے جی یہاں کوئی پرابلم نہیں, یہاں جوتا نہیں اٹھائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں آپ بالکل نہ گھبرائیں, بلکہ جس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا تو میں وہاں وہ ایک دوست کا اپارٹمنٹ تھا 2 بیڈ روم کا, تو وہ مجھے ہی دے دیا. انہوں نے کہا جی آپ جب تک چاہیں اس میں رہیں, ہم سب اس سے شفٹ ہو جائیں. وہ مجھے ساتھ چلے گئے تو مجھے اکیلا ہی آنے لگا. ڈاؤن ٹاؤن میں تھا اپارٹمنٹ, تو میں اس میں رہ رہا تھا. تو میں روز اس میں دیکھتا تھا کہ انہوں نے کہا جی یہ چابی ویسے ہے اس کی اپارٹمنٹ کی, لیکن چابی کی ضرورت کوئی نہیں ہے, چلا جایا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہا بچ پہ ہے ساڑھے پیسے پہ. انہوں نے کہا جی پیسے آپ گیٹ اگر دروازے کے باہر بھی رکھ دیں نا, اٹھانے نہیں کسی نے یہاں. میں کہا یہ واقعی صحیح بات ہے. اس نے کہا جی ہم اس میں تالا لگاتے ہی نہیں, ہم نے کبھی یہ کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں. اب یہ والا جو معاملہ ہے یہ میں نے دنیا میں اور وہاں کسی نے واقعہ سنایا. انہوں نے کہا جی یہاں ایک عورت نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ زیور رکھا, یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھایا. پورا دن وہ گاڑی کھڑی رہی اکیلی, زیور پڑا رہا, کسی نے اٹھایا نہیں. بونٹ پہ رکھا کہ دیکھو اٹھا لے. لیکن یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی چیز وہاں, اچھا کوئی یہ بھی نہیں کہ وہاں کوئی بڑی پلسیں پھر رہی تھی. وہاں انگلینڈ میں جاتے ہیں نا, امریکہ میں جاتے ہیں, تو وہ ایک دم بس وہاں وہ ٹو 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 ہی ہوتی رہتی ہے. ایک دم پتہ لگے گا گاڑی پولیس ہی پولیس پولیس پولیس. وہاں تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا ہارن سائرن ٹو 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 بننے سننے کو ملتے ہیں. لیکن وہاں کوئی نہ پولیس میں دیکھی, نہ کوئی ایسا کوئی ایک دم سیکورٹی کا نظام دیکھا, نہ کوئی بندہ میں نے دیکھا کوئی کبھی. لیکن یہ ہمارے جس علاقے میں رہ رہا تھا وہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی, وہ وہاں گئے ہوئے وہ تھے بہت سارے انڈین, بہت سارے وہ جس مسجد میں نماز پڑھتا سارے مزدور طبقہ جو یہاں سے گیا ہوا ہے, وہ بھی یہاں نیک ہوئے تھے سارے, وہ بھی کوئی چیز اٹھا رہا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں شروع میں نا عمر شریف رحمۃ اللہ علیہ کو میں جب نیا تبلیغ میں لگا تو میں نے اسے کہا, میں کہ یار تم مسجد میں آؤ, تم جماعت میں چلو, 3 دن لگاؤ. اور لگے یار مجھے کیا 3 دن لگوایا, میں نے تم لگاؤ تو صحیح, تو 3 دن تمہیں لگاؤ پتہ چلے گا. ہماری جماعت اس کے علاقے میں گئی, تو میں نے کہا آج جمعہ مسجد میں میرے ساتھ آنا زور پہ. تو وہ خیر گھر سے تیار شیار ہو کے نا وہ اس نے کہا چلو, میں لینے گیا اسے, تو آ گیا مسجد میں. اس وقت بڑا سپر اسٹار تھا, وہ بڑا ہٹ تھا. تو وہ آ گیا, نئے کپڑے اس نے پہنے, بڑا جوتی شتی نئی پہنی اس نے, آ گیا. تو وہ آ گیا تیار شیار ہو کے مسجد میرے ساتھ. میں نے اسے گھر بٹھایا, بات کی, اور لوگوں سے ملایا, اور خوب کھانا وانا بھی کھلایا بڑا اچھا. تو جب وہ گھنٹہ ڈیڑھ مسجد میں بیٹھا رہا, بات سنتا رہا, بڑا متاثر ہوا کہ ٹھیک. جب وہ جانے لگا واپسی تو پتہ چلا جوتی ہے ہی نہیں اس کی. اب انہوں نے دیکھا جوتا میرا, اس نے نیا جوتا تھا, کہاں گیا؟ میں میرا دل اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے, میں کو یہ کیا ہوا, یہ تو کام خراب ہو گیا. اب میں بڑا پریشان, کوئی ضرورت مند تھا بیچارہ لے گیا, جو اس سے بہتر ضرورت مند تھا اس نے اٹھائی لے گیا. اب وہ عمر شریف تھا, عمر شریف, اس نے مجھے کہا, اس نے کہا وے تیری چال سمجھ گیا میں, اور جوتی کا رولا تھا مجھ سے وہی لے لیتا. 1.5 گھنٹہ میرا ضائع کر دیا تو نہیں. وہ ساری باتیں بھول گیا, جوتی یاد ہے, جوتی اٹھا لی مجھ سے. بتاؤ مسجد میں کون جائے. اب ہمارے ذہن میں جوتا, تو میں وہاں جب جوتا اٹھایا تو انہوں نے کہا بھائی جان فکر نہ کریں. تو یہ ایک امن انہوں نے قائم کیا ہے. کس بنیاد پہ کیا ہے یہ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ اس کی بنیاد کیا ہے, اللہ ہی جانے کیا ہے. پھر کبھی جاؤں گا تو سمجھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے. امن قائم کرنا, امن قائم کرنا یہ بھی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو بہرحال میں بیچ میں بات ان کی آ گئی. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اس وقت دنیا کی ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں, دنیا میں بہت ہماری بڑی پستی, ہر چیز ہی ہار گئے, ہر چیز ہی ہار گئے. لیکن اس کی مین وجہ وہ کیا ہے, 25-26 کروڑ آبادی, بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ تھوڑے لوگ نہیں, ہم لوگ بڑی مخلوق ہے. اب اس میں سے کتنے لوگ ہیں یقین کرو جن کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کون ہے.
ہم کون ہیں. شکر اللہ کی ذات کر کے ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن ہمارا سارے مسئلے کا حل اللہ ہے, یقین کرو. ہمارے مسئلے اور نہیں حل ہونے کہیں سے, اللہ سے ہوں گے حل, اللہ سے. اگر یہ بات نہیں کرو گے تو پھر وہ ہو جائے گا کہ یہاں بھی جیسا پیسے کی بات چلتی ہے, اس وقت پوری دنیا میں بات کیا چلتی ہے, اب پیسہ 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 کرتے کرتے دبئی کہاں پہنچ گیا. صرف پیسہ کما لیا, بلڈنگیں بنا لی, مال زبردست آ گیا, لیکن اللہ وہاں سے نکل گیا. اگر دیکھو نا, میں اگر ساری دنیا کا بھی بادشاہ بن جاؤں, کتنی دیر کے لیے بنوں گا؟ 50 60 70 80 100 سال کے, بس پھر کہاں جانا ہے؟ جو آخرت ہار گیا میرے دوستو, ہارا ہوا یہ ہوگا. کیونکہ موت آتے ہی پتہ چلے گا تو کچھ بھی نہیں تھا, چٹکی بجی ہے, میں تو ختم ہو گیا سب کچھ. یہ کیا ہوا اتنا لمبا؟ میں ابھی وقت ہے, ابھی لگ رہا کہ ایسے ہی رہنا ہے, لیکن یقین کرو موت آئے گی تو کیا, میں تو ابھی یہ جہاں جائے بعد میں پتہ چلتا ہے یار, یہ تو وہاں مجھے ایک آدمی, مجھے کسی کو پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں, تو مجھے ایک جاننے والا میرا ہے, اس نے وہاں اپنی فیکٹری لگائی ہے, یہ کاسمیٹکس کی, پہلے وہ انگلینڈ میں ہوتا تھا, لگائی. اس نے کہا مجھے آپ ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, یہاں کا آدمی ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ کا بڑا فین ہے. میں کہا اچھا کون ہے؟ میں کہا کون ہے؟ کہتا پہلے انگلینڈ میں ہوتا تھا, تو اب آج کل تھوڑے دنوں کے لیے یہاں ہے, تو اسے پتہ چلا آپ یہاں ہیں, تو اس نے ملنا چاہتا ہے آپ سے. میں کہا ہے کون؟ اس نے کہا میں آپ کو پروفائل بھیجتا ہوں. تو اس نے پروفائل بھیجا اس کا کہ یہ پروفائل ہے اس کا, جیسا کسی کو انٹرویو دیتے ہیں پروفائل. اب اس نے پروفائل میں دیکھا کہ جو یو کے پرائم منسٹر, یو کے کا بادشاہ جو چارلس, اور یہ اس پرائم منسٹر کے ساتھ اس کی بڑی تصویریں ہیں, بڑی گفتگویں ہیں, یہ وہاں کا پارلیمنٹیرین ہے, تو یہ آج کل ان کی حکومت نہیں ہے, لیکن یہ ہے چونکہ بڑا امپورٹنٹ آدمی, ملنا ہے آپ سے. تو میں نے کہا کہ آ جاؤ ملو. تو اس نے کہا یہ کل کتنے بجے آ گیا میرے پاس, وہ لے کے آ گیا اس کو. اب میں نے اس سے پوچھا, میں کہا یار آپ تو مطلب, کہتے میں وہیں انگلینڈ میں پیدا ہوا ہوں, وہیں کا بورن بریڈ ہوں, وہیں بڑا, وہیں میں پارلیمنٹ بن میں رہا, اور یہ ہوا میں وزیر بھی رہا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ رہا. تو آج کل چونکہ تک ہماری حکومت, میں کہا تم یہ مجھے کیوں ملنا چاہتے تھے, مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے 2017 میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی. 2017 میں وہ جو ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی نا, وہ جو جس میں میں نے کہا تھا کہ بھی کسی پٹھان نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑے تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا, مزہ ختم ہو جائے گا, گناہ باقی رہ جائے گا. اس نے مجھے اپنے موبائل نکال کے نا فیوریٹس دکھائے کہ یہ دیکھیں فیوریٹس, ان فیوریٹس میں آپ کی یہ ویڈیو میں نے رکھی ہوئی ہے. 2017 سے میں یہ سن رہا ہوں اس ویڈیو کو. 2017 سے میں سن رہا ہوں. تو جب بھی میرا کہیں میں ڈاما ڈول ہونے لگتا ہوں نا, تو یہ ویڈیو نکال کے دیکھ لیتا ہوں. تو کہتا ہے میں ڈاما ڈول نہیں ہوتا, یقین, حالانکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں. ایک بات کیسی, میں بار بار سنتا ہوں اس کو, بار بار سنتا ہوں, 17 سے سن رہا ہوں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں. تو میں نے میرا دوست ہے اس سے بات کی, تو اس نے کہا یہ تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, آئے ہوئے ہیں آج کل. تو میں نے کہا کھول لو, ملاؤ. میں 2017 سے ملا. یہ ایک بات سننے سے کتنا فرق پڑتا ہے اندازہ کرو, اور بار بار سننے سے, بار بار, ایک نہیں کہتا ہے, ایک دفعہ نہیں, بار بار سنتا ہوں اس کو. میں نے فیوریٹ بھی رکھی ہوئی. اب میں آپ کو یہ بات, یہ اس نے اتنی ڈسٹربنس کر دی کہ میرا دماغ جو ہے نا اس نے ادھر چلا گیا. کیونکہ یہ ہمارا جو یہ کام ہے نا, یہ جو بات کرنا ہے, یہ سارا کام اللہ کی طرف سے ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم کو میں کبھی بھی کوئی تیاری کر کے نہیں بیٹھتا کہ آج میں نے یہ خطاب کرنا ہے, نہیں, اور بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اپنے فضل سے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ ڈسٹریکشن ہے جو یہ بہت ڈسٹرب کرتی ہے. یہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, سارا سلسلہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوئی باہر سے نہ آیا کرے, آپ کی مہربانی ہے, بس جو جہاں وہیں بیٹھ جاؤ, بیچ میں ڈسٹرب نہ کرو, کیونکہ وہ سارا سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے.
تو بات میں کر رہا تھا کہ ہمارا مسئلہ کون حل کرے گا؟ کیونکہ جس کو مسئلہ ہم سمجھ رہے ہیں نا وہ مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ مسئلہ اصل میں وہ جس کو ہم مسئلہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہمارا آخرت ہے، یہ بار بار سمجھنے کی بات ہے۔ دنیا تو ضرورت کی جگہ ہے، یہاں کوئی بہت اچھا بھی گزار لے تو کیا ہو جائے گا، کوئی بہت ماڑا بھی ہو جائے گا تو کیا، گزر ہی جانی، لنگ ہی جانی، پھر کیا ہوگا؟ چلو اچھی نہ گزری بری گزر گئی، پھر کیا ہوگا؟ مگر اگر آخرت بگڑ گئی، آخرت بگڑ گئی تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ اور آخرت بنانے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کو اپنا بنانا ہے، یہاں کا مقصد یہ کہ اللہ کو اپنا بنا لو، اور اللہ اتنا آسان ہمارا دوست بن جاتا ہے، یقین کرو۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کتنی دنیا میں لوگ جو خاص طور پہ میں سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں، جو سیاستدان اپنے لیڈروں کی فیور حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں کرتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا کیا کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، میں کیا بتاؤں کہ ہمارا تعلق بن جائے ان سے۔ میں دیکھتا ہوں روز یہ باتیں، وہ اسی بات پہ اترا رہے ہوتے ہیں کہ میری فلان لیڈر کے ساتھ میری تصویر دیکھو، اس کو دکھا رہا ہوں، اب پروفائل میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میری اس کے ساتھ تصویر لگی ہوئی ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہماری تصویریں جو ہیں، حالانکہ وہ لیڈر جن کے ساتھ تصویریں لگائی ہوتی ہیں نا، یقین کرو مشکل وقت آتا ہے پہچانتے بھی نہیں ہو کہ آپ کون ہیں، فون ہی نہیں سنتے دوبارہ کبھی۔ اللہ نہ کرے کبھی کام پڑ جائے تو آپ ڈھونڈتے رہو، ملیں گے ہی نہیں۔ ایک کسی منسٹر صاحب کو نا مجھ سے کوئی کام پڑا، مجھے ان کا فون آیا کہ جی بھائی جان یہ کرا دیں۔ میں کہا جی ضرور کرا دیتا ہوں، لیکن میں کوئی ایک بات یاد کراؤں آپ کو؟ جی میں کہا جی آپ کو سال ہو گیا منسٹر بنے ہوئے، 1 سال ہو گیا، اور آپ کا میرا تعلق اتنا ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کام کرا دیں، لیکن آپ نے 1 سال سے میرا فون نہیں سنا۔ میں 1 سال آپ کو کئی دفعہ میں نے فون کیا، کبھی آپ نے رپلائی نہیں کیا، حالانکہ مجھے آپ سے کیا کام ہے، اور آپ میرا کیا کر سکتے ہیں کام؟ بخدا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں تو ایسے کٹسی کال کر، لیکن آپ نے کبھی جواب نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں اللہ واسطے، میں آئندہ نہیں کروں۔ میں نے تو معاف ہی کیا، میں نے کیا کہنا، لیکن میں کو یاد کرا، میں نے وہ لوگوں سے رابطہ تو رکھو، مجھ سے بن گئے تو یہ بیچارے جن سے لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تگو کر رہے تھے، وہ یہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر اب حدیث سنو، اللہ کی نبی کی بات سنو، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ یعنی جس میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اس نے دشمنی اس سے نہیں کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے، نمبر 1۔ اور میرا تقرب کوئی بھی انسان چاہتا ہے نا میرا تقرب، کیونکہ جتنے لوگ میں نے دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنے لیڈروں کے تقرب چاہتے ہیں کہ میرے لیڈر مجھے اپنے قریب کر لے۔ اللہ کہتے ہیں جو میرا تقرب چاہتا ہے نا وہ کیا کرے؟ وہ فرائض کو ادا کرے۔ فرائض ادا کرنے والا میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، پھر وہ جب فرض سے آگے نوافل پڑھتا ہے نا، جب نوافل میں آگے بڑھتا ہے، جو اشراق بھی پڑھتا ہے، پھر وہ چاشت بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، پھر تہجد بھی پڑھتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر میرے قریب ہو جاتا ہے۔ میرے کتنا قریب ہو جاتا ہے؟ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چل کے جاتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں۔ ہماری دیکھو کیا مت ماری گئی،
جو اتنی بڑی گارنٹی دے رہا ہے اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ کہتا ہے فرض پورے کرو، فرائض کو پورا کرو اور نوافل بھی بڑھاتے رہو تو میرے بن جاؤ گے، اور پھر میں ہوں تمہارا مولا، میں ہی بن جاؤں گا تمہارا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم چونکہ ہمیں پتہ تو نہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، تو جن لوگوں نے تقرب حاصل کیا ہے اللہ کی محنت کر کے، ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آئی سمجھ بات؟ وہ کہتے ہیں ولیوں، اللہ کرے ولی سے دشمنی کرنا مجھ سے دشمنی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یعنی اس ولی کو ہی اللہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری بے عقلی۔ یہ نہیں کہتے کہ جس محنت سے یہ ولی بنا ہے میں نے وہ محنت کرنی ہے، یہ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے نہیں، اے ولی بن چکے ہیں، ہوں اے کو لے لے۔ یہ ہے دھوکہ، اس کا دھوکہ دیا گیا، اس حدیث کو سامنے رکھ کے یہ دھوکہ دیا گیا۔ حالانکہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں دوست بنا لیتا ہوں اپنا۔ کس بات سے دوست بنتے ہیں؟ دیکھنا تو یہ تھا کہ یہ دوست کیسے بنا ہے۔ تو یہ محنت یہ والی ہے، یہ محنت جو کر لے گا نا، اس کو پھر کسی اور محنت کی ضرورت نہیں، اس کے مزے ہی مزے ہو جائے، اس کے مزے ہی مزے۔ اب بتاؤ جس کا اللہ دوست بن جائے، بتاؤ۔ مجھے یاد ہے یہاں ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے نا، تو مشرف کا زمانہ تھا، مشرف کا، تو وہاں پہ کوئی بہت بم شم، ان دنوں بہت بم شم چل رہے تھے، تو اسلام آباد میں اجتماع تھا، تو ابھی اجتماع کی وہاں تیاریاں ہو رہی تھی، تو یہ حاجی صاحب پہلے چلے گئے تھے، تو وہاں وہ ان کا جو اس وقت کا انٹیریئر منسٹر تھا نا، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے حاجی صاحب سے کہا کہ جی آپ کی مہربانی ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم آپ کو اجتماع کی اجازت نہیں دیں گے، ہم آپ کو اجتماع کی اجازت دیں گے کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ آپ جو اجتماع کر رہے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم آپ کو کہتے تو کچھ نہیں لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو حاجی صاحب نے کیا جواب دیا؟ حاجی صاحب نے جواب کیا دیا؟ حاجی صاحب نے کہا کہ اجازت تو آپ تب دیں جو ہم آپ سے اجازت مانگیں، ہم تو آپ سے اجازت مانگ نہیں رہے، ہم آپ سے نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہم حاجی صاحب کہنے لگے ہم تو اپنے اللہ سے کہیں گے، ہم اللہ سے کہیں گے، آپ سے تو ہم کہتے ہی نہیں، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ یقین کرو یہ حاجی صاحب نے جو الفاظ کہے نا، تو اس منسٹر صاحب کا چہرہ رنگ فک ہو گیا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی مرضی، ہم تو درخواست ہی کر رہے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، حاجی صاحب نے فرمایا اللہ کے بندو، یہ اجتماع ہونے سے خیریں آئیں گی، اس اجتماع میں سیاسی بات نہیں ہونی، یہاں بات ہونی ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ تمہارا مالک و خالق ہے، اللہ کے ہاتھ میں یہ بات چلنی ہے۔ یہاں اس اجتماع گاہ کو فرشتوں نے گھیرا ہونا ہے، ہمیں تمہاری سیکورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولی کسی بندے سے توقع ہی نہیں، وہ میری ضرورت ہی نہیں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں۔ اب جس کی اللہ سے دوستی ہو جائے اسے بتاؤ کس کی ضرورت ہے؟ یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اس وقت۔ ہم دنیا کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ جو سب سے، اللہ کہتے ہیں میں سب سے آسان دوست ہوں تمہارا، اور میرے ہاتھ میں سب کچھ۔ اب کچھ چیزوں کو اللہ نے ظاہر کیا ہے، کچھ کو چھپایا ہے، کچھ کو ظاہر کیا ہے، کچھ کو چھپایا ہے۔ کس کو ظاہر کیا ہے؟ اللہ نے اپنی ذات کو چھپایا ہوا ہے، مخلوق کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ نے دنیا کو ظاہر کیا ہے، آخرت کو چھپایا ہے۔ اللہ نے چیزوں کو ظاہر کیا ہے، اعمال کو، اعمال کے نفع اللہ نے چھپا کے رکھے۔ اب جن چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے، اور یہ ہمارا جسم ہے، جسم چوتھی چیز کیا ہے؟ یہ جسم کو ظاہر کیا ہے اور روح کو
چھپایا ہے. اور محنت کس بات کی کرنی ہے؟ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو پانے کی محنت کرنی ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی محنت کرنی ہے. یہ محنت ہے. ہم نے الٹ کر دی بات. بھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کی کیا محنت کر رہے ہو؟ اللہ کی ذات نظر نہیں آ رہی، اللہ کو پانے کی محنت کرنی ہے. روح نظر نہیں آ رہی، روح کو بنانے کی محنت کرنی ہے. آخرت نظر نہیں آ رہی، آخرت کو بنانے کی محنت کرنی ہے. اعمال کے نفع نظر نہیں آ رہے، اس کو حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے. دنیا کے نفع تو نظر آ رہے ہیں کہ پیسہ آئے گا یہ کر لیں گے، پیسے کے نفع تو سارے جانتا ہے، لیکن دعا کے نفع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم بتا کہ ایک دعا میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سن لو. آج وظیفے، کیونکہ ہر بندہ وظیفے مانگتا ہے. وظیفے میں بتا رہا ہوں وہ وظیفے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اور یاد رکھو، میں آپ کو ساتھ بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبا وظیفہ نہیں بتایا. آپ نے کبھی چھوٹی مختصر بات، ہر ضرورت کو اللہ پورا کر دیں گے اگر یہ ایک وظیفہ لے لو میں سے. ایک ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ سورہ، اور ایک دفعہ آیت الکرسی، اور ایک دفعہ سورہ آل عمران کی آخری آیات، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الحی. وہ جو آیات ہیں نا، سورہ آل عمران کی آیات ہیں آخری، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو ان فی خلق السماوات تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی، جس میں یہ آیتیں آتی ہیں. یہ دو آیتیں جو یہ فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لے گا. کتنا کو لمبا ہے یہ بتاؤ؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ دو آیتیں. یہ وظیفہ جو پڑھ لے گا، یہ جو دنیا کی ضرورت ہے اللہ اس کی پوری کر دے گا. جو اس کے مسائل ہیں اللہ اس کے حل کر دے گا. جو اللہ سے مانگے گا اس کو اللہ عطا کر دے گا. جہاں اس کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے اللہ اس کا حل کر دے گا. وظیفے پوچھتے پھر رہے، عمل کرتا کوئی نہیں. کیونکہ عمل کرتا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کی بات پہ یقین نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. میں یہ کہوں تو ہوگا کہ اگر یقین ہو تو کر نہ لیں. اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں یہ کرو، تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پھر بھی مانگ رہے پیچھے. مجھے وہاں کسی آسٹریلیا سے کسی خاتون کا مجھے فون آیا وہاں کہ جی میں نے آپ سے بات کرنی تھی، کسی نے میرے نمبر دیا آپ کا، تو آپ سے میں نے، کیا مسئلہ؟ بس بڑی بے چینی پریشانی ہے، بتائیں کیا پڑھوں کیا؟ میں نے اس سے کہا، میں کہا بہن تو کہہ رہی میں پڑھوں کیا، یہ کیوں نہیں کہہ رہی، یہ نہیں پوچھ رہی کہ میں کروں کیا. پڑھو کو چھوڑو، کرو. اس نے کہا جی کیا کروں؟ میں نے جو نبی نے کہا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ کرو، اس میں تمہارے سارے مسئلوں کا حل ہے. اس نے کہا میں نے وہ اللہ کے نبی کی بات کوئی سنے نہیں رہا، کمال کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جب میرے اوپر اور میرے گھر والوں پہ کوئی مشکل وقت آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے. نماز. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. جسے پوچھو اسے نماز پڑھتے کبھی پڑھتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے. فجر کبھی اٹھ کے پڑھ لیتے، یعنی اس بات کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے. میں نے کہا وہ میرے پیار ہو، سارے مسائل کا حل تو فجر میں رکھا اللہ نے. اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں فرما رہے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے آیا، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، پوری رات سویا رہا اور پوری رات عبادت میں لکھی گئی. یہ سمجھ نہیں پاتے. ایک آدمی نے کہا کہ جی وہ مجھ سے ذکر نہیں کیا جاتا. میں نے کہا یہ نہ کہو کیا نہیں جاتا، کو میں نہیں کرتا، یہ کہو کہ جی فجر نہیں پڑھی جاتی، مسجد میں پڑھی جاتی نہیں، کو میں نہیں پڑھتا. کیونکہ جس کے سامنے یہ بات ہو، دیکھو کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے، جس کے سامنے آخرت ہوگی، جس کے سامنے آخرت ہوگی، میں پاگل ہوں،
کہ جو میں پوری رات اپنی جو سوئے کے بعد میں لکھی جانی ہے، یہ 2 وقت نماز پڑھنے سے میں اپنی پوری رات کو ضائع کر لوں، میں پاگل ہوں؟ وہ کہے گا میں اب کسی کو پتا ہو کہ نہیں رات جو عشاء کی نماز سے جماعت سے پڑھے گا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا، اس کو 1 لاکھ روپے ملے گا. لاکھ بھی چھوڑو، 10,000 روپے ملے گا. میرا خیال کسی مسجد میں جگہ نہیں بچے گی، کیونکہ میں نے کہا نا مال کے نفع ہمیں دیکھے ہوئے ہیں، اعمال کے نفع اعمال کے نفع کس طرح آتے ہیں؟ یہ بار بار سننے سے آتے ہیں، بار بار بولنے سے آتے ہیں کہ اوے اللہ کے بندو اعمال سے زندگی بنے گی. یہ شعر ہم نے سنا ہوا ہے کہ جی علامہ اقبال صاحب کا شعر تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ شعر لوگ سنا رہے ہوتے ہیں اور عمل خود پتہ کچھ. آج میں کسی کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی میں اسپیک سن رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، سٹریس کیوں ہوتا ہے. یہ بند کمروں میں رہتے ہیں، بند کمروں میں کیونکہ وہ یہ نیچر کے خلاف ہے، اس لیے باہر جانا چاہیے، پودے دیکھنے چاہیے، آم پھرنا چاہیے، ننگے پاؤں چلنا چاہیے. وہ موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا تھا، موٹیویشنل اسپیکر. اور پتہ نہیں کتنے پیسے لے رہے موٹیویشنل کے. تو میں اس کی باتیں سن رہا تھا، تو بڑا مشہور ہے کوئی اسپیکر، مجھے کسی نے بھیجا کہ یہ اسپیکر بڑا مشہور ہے. تو میں نے کہا آج یہ اسپیکر یہ باتیں کر کے مشہور ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کی بات کی یقین نہیں آئی. اللہ کے نبی نے جو نیچر بتائی تھی، میں نے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ننگے پاؤں چلا کرو، کچھ ننگے پاؤں بھی چلا کرو. ننگے یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا یہ کلینوں پہ، سب سے بہترین نماز زمین پہ ہے، کیونکہ نیچر ہے. اس کے ساتھ جب ماتھا لگے گا وہ نماز اور ہے. جو چیز نیچر کے قریب ہوگی وہ چیز اور ہوگی، نیچر سے دور ہوگی وہ اور ہوگی. یہ دین میں سکھائی باتیں. آج موٹیویشن اسپیکر بنے ہوئے، یعنی اللہ کے نبی کی بات نہیں سن رہے، وہ ایویں انگریزی بول کے بیچ میں ڈال کے تو وہی باتیں اور ہٹ ہوئے میں. اللہ کے رسول نے ساری زندگی بتائی تھی کہ جو چیز فطرت سے ہٹ کے کرو گے وہ تمہیں پریشان ہی کرے گی. یہ فلیٹ سسٹم مجھے اس نے ابھی بتایا کہ انڈیا میں دبئی کے اندر 26 ارب روپے کا فلیٹ بکا ہے، فلیٹ. اور وہاں گھر ہے ہی نہیں. ابھی انڈیا کا وہاں پہ بندے نے بتایا کہ جی میں کو فلیٹ 26 ارب روپے کا، یعنی جس نے فلیٹ میں رہنا ہے وہ نیچر سے دور ہو گیا. نیچر تو زمین ہے، نیچر درخت ہے، نیچر پانی ہے، نیچر ہوا باہر. اب یہ ساری زندگی یہ زندگی اللہ کے نبی نے بتائی تھی کہ یہ والی زندگی گزارو. اب انشاءاللہ یہ تو وقت آج ڈسٹربنس بھی رہی اور وقت بھی تھوڑا اس لیے وہ 2-3 منٹ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ میں آگے ہوں، اب اس پہ بات کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو. اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کی ضرورت کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا